اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ کاروان حسینی مدینہ سے مدینہ تک کی قسط نمبر 30 کے ساتھ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین سے اپنے مومنین کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزشتہ قسط میں ہم نے عرض کیا تھا کہ مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ اور بصرہ سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کاروان حسینی میں کون کون سی شخصیات شامل ہوئی تھیں، جبکہ آج کوفہ سے امام کے ساتھ شامل ہونے والے افراد کا تذکرہ کیا جائے گا۔ سب سے پہلی شخصیت جو مکہ میں امام علیہ السلام کے ساتھ کوفہ سے آ کے ملی تھی وہ بریر حمدانی تھے۔ بریر کا شمار تابعین میں سے ہوتا ہے۔ آپ انتہائی پرہیزگار، معروف قاری قرآن اور امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے صحابی تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ بریر امام حسین کی مکہ آمد کی خبر سن کے امام حسین علیہ السلام کے پاس مکہ پہنچ گیا تھا اور امام کے ساتھ ملاقات کی اور پھر کربلا تک امام کے ہمراہ رہا، یہاں تک کہ جام شہادت کو نوش کیا۔ روایت میں ہے کہ جب حر بن یزید الریاحی نے امام علیہ السلام کے ساتھ سختی کی تو امام علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو ایک خطاب کیا اور اس خطاب کے بعد امام کے اصحاب نے یک بعد دیگرے بولنا شروع کیا اور ہر ایک نے امام کی رکاب میں اپنی جان قربان کرنے پہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ تو اس وقت بریر بھی اپنی باری آنے پہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، خدا کی قسم اے فرزند رسول خدا، خدا نے آپ کے وجود کے ذریعے ہم پہ یہ احسان کیا کہ ہم آپ کی رکاب میں لڑیں اور ہمارا جسم آپ کی نصرت میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، یہاں تک کہ آپ کے نانا بروز محشر ہماری شفاعت کریں۔ پس بریر امام کی نصرت کے فریضے کی ادائیگی کے لیے کوفہ سے مکہ پہنچے تھے اور امام کے ساتھ جام شہادت نوش کیا۔ دوسری وہ شخصیت کہ جو کوفہ سے مکہ امام عالی مقام کے ساتھ شامل ہوئی تھی وہ عابس بن شبیب شاکری تھے۔ عابس اپنی شجاعت، خطابت، پرہیزگاری اور شب زندہ داری میں انتہائی معروف و مشہور تھا۔ عابس کا قبیلہ بنی شاکر امیر المومنین کے ولائی اور وفادار ساتھیوں میں سے تھے۔ امیر المومنین نے جنگ صفین میں بنو شاکر کے بارے میں یہ فرمایا تھا، اگر بنو شاکر جیسوں کی تعداد 1000 ہو جائے تو اس زمین پہ خدا کی یوں عبادت ہوگی جیسے عبادت کرنے کا حق ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب جناب مسلم نے کوفہ سے امام علیہ السلام کی طرف خط لکھ کر امام علیہ السلام کو کوفہ جلدی آنے کا کہا تھا تو یہ خط جناب مسلم کا جو شخصیت لے کے مکہ پہنچی تھی اس کا نام عابس تھا اور عابس کے ساتھ اس کا غلام شوذب بھی تھا، اور یہ دونوں مکہ پہنچے اور پھر کربلا تک امام کے ساتھ رہے۔ روز عاشورہ کے واقعات میں درج ہے کہ جب عاشور کے دن گھمسان کی جنگ چڑھی تو عابس اور شوذب آئے۔ عابس نے کہا اپنے غلام شوذب کو کہ اے شوذب، تم کیا ارادہ رکھتے ہو اور کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا آپ کے ہمراہ فرزند رسول خدا کی نصرت میں لڑوں گا یہاں تک کہ جام شہادت کو نوش کر لوں۔ جس پہ عابس نے کہا کہ اے شوذب، مجھے تم سے یہی امید تھی، اب تم امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں جاؤ، وہ تمہیں میدان جنگ کی طرف جانے کی اجازت دے دیں گے اور پھر آپ کے بعد میں اجازت لوں گا اور میدان میں جاؤں گا۔ اور عجیب ایک جملہ عابس نے شوذب کو کہا کہ اس گھڑی اگر مجھے میرا انتہائی عزیز اور پیارا شخص بھی ہوتا کوئی تو میں اسے خوشی خوشی فرزند رسول خدا کی نصرت کے لیے میدان جنگ کی طرف روانہ کرتا، کیونکہ آج وہ دن ہے کہ کوئی جتنا اجر کما سکتا ہے کما لے، کیونکہ کل کا دن عمل کا نہیں ہے بلکہ حساب کا دن ہے۔ پھر عابس نے امام سے میدان جنگ میں جانے کی اجازت لی اور فرمایا خدا کی قسم
اے فرزند رسول خدا، مجھے آپ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں، اگر اپنی جان و مال سے پیاری کسی چیز سے آپ سے ظلم و جور کو دور کر کے آپ کا دفاع کر سکتا تو میں ایسا ضرور کرتا۔ سلام ہو آپ پہ اے فرزند رسول خدا، آپ گواہ رہنا، میں آپ کے والد گرامی اور آپ کی رائے ہدایت پہ گامزن ہوں، اور پھر امام کی نصرت میں انتہائی شجاعت سے اپنی جان قربان کر دی۔ یہ عابس اور اس کے شودب غلام کا تذکرہ ہے کہ جو مکہ میں امام علیہ السلام کے ساتھ ملے تھے۔ تیسرا وہ شخص کہ جو مکہ میں امام کے ساتھ شامل ہوا وہ شودب بن عبداللہ ہمدانی شاکری تھا۔ شودب کوفہ کے بزرگ شیعوں اور بہادروں میں سے ایک اہم ترین شخص تھا، اور امیر المومنین کی احادیث کا یوں حافظ تھا کہ شودب جہاں بھی بیٹھتا لوگ شودب کے ارد گرد جمع ہو جاتے اور امیر المومنین کی احادیث سنتے تھے۔ یہ شخص عابس کے ساتھ جناب مسلم کا خط لے کے مکہ آیا تھا اور کربلا تک امام کے ساتھ رہا اور جام شہادت نوش کیا۔ چوتھا شخص جو کوفہ سے مکہ امام کے کاروان میں شامل ہوا وہ عبد الرحمن بن عبداللہ ارحبی تھا۔ یہ شخص تابعی اور انتہائی شجاع تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ کوفیوں نے عبد الرحمن کو 53 خط دے کر قیس بن مسحر سیداوی کے ساتھ روانہ کیا تھا، یعنی مکہ سے کوفہ سے مکہ روانہ کیا تھا، اور پھر امام حسین علیہ السلام نے جب جناب مسلم کو کوفہ روانہ کیا تو بھی عبد الرحمن بن عبداللہ ارحبی جناب مسلم کے ساتھ ساتھ تھا، لیکن جب کوفہ کے حالات خراب ہوئے اور جناب مسلم کو شہید کر دیا گیا تو عبد الرحمن کوفہ سے امام علیہ السلام کی طرف واپس مکہ آ گئے اور پھر کربلا تک امام کے ساتھ رہے اور امام کے قدموں میں اپنی جان کو قربان کر کے جام شہادت کو نوش کیا۔ پانچواں وہ شخص جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کوفہ سے مکہ شامل ہوا وہ حجاج بن مسروق الجعفی تھا۔ حجاج بن مسروق کوفہ میں امیر المومنین کے شیعوں میں سے تھا۔ جب امام حسین مکہ پہنچے تو حجاج کوفہ سے مکہ امام کی ملاقات کے لیے پہنچا اور پھر کربلا تک امام کے ساتھ رہا، اور مکہ سے کربلا کے راستے میں امام علیہ السلام کا مؤذن تھا۔ اور آخری وہ شخص جو کوفہ سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مکہ میں شامل ہوا وہ شخص یزید بن مغفل الجعفی تھا۔ یہ حجاج بن مسروق کا چچا زاد تھا اور انتہائی بہادر اور شاعر اہل بیت تھا۔ امیر المومنین کے اصحاب میں سے تھا۔ جنگ صفین میں امام کے ساتھ ساتھ تھا۔ کوفہ سے امام عالی مقام کے ساتھ کاروان حسینی میں شامل ہوا اور کربلا تک امام کے ساتھ ساتھ رہا اور جام شہادت نوش کیا۔ یہ وہ 6 شخصیات تھیں جو کوفہ سے مکہ امام کے کاروان میں آ کے شامل ہو گئی تھیں، اور اسی پہ امام عالی مقام کی مکہ میں جاری تحریک کے طویل ترین قیام جو 125 دنوں کے اوپر مشتمل تھا اس پہ ہماری گفتگو کا سلسلہ اختتام کو پہنچ جاتا ہے۔ ہم نے سابقہ اقساط میں 3 نکات کے اوپر گفتگو کی تھی کہ امام نے مکہ میں کس انداز میں اپنی تحریک چلائی، بنو امیہ نے امام کی تحریک کو کس طریقے سے روکا، اور امت کا امام کی تحریک کے متعلق کیا کردار تھا۔ آئندہ قسط سے ہم مکہ سے کربلا کے راستے میں رونما ہونے والے واقعات کے اوپر گفتگو کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔